وعباد الرحمن الذین یمشون فی الارض ہونا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. سورہ فرقان کی آیت اور غالباً 63 نمبر آیت، چیک کر لیجئے گا. اور رحمان یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے کچھ عباد ایسے ہیں، کچھ غلام، کچھ بندے ایسے ہیں جو زمین پر بہت انکسار کے ساتھ چلتے ہیں، ہونن، انکسار کے ساتھ. اور جاہلوں میں سے جب ان سے کوئی خطاب کرتا ہے یا واہیات بات کرتا ہے تو وہ جواب دیتے ہیں سلام کہہ کے. آج زمانہ اشتعال انگیز زمانہ ہے، لوگ بھڑکانے کے لیے آپ کو تیار ہیں، لیکن اس آیت کو یاد رکھنا چاہیے اور پہلا حصہ خاص کر یاد رکھنا چاہیے، انکسار، سر جھکا کے چلنا. سر جھکانا یعنی یہ نہیں ہے کہ آپ کی رضامندی ظلم کی ہے یا آپ خاموش رہ رہے ہیں، لیکن انکسار. جب انکسار ہوگا تو آدمی خود بخود کھنچ کے آپ کے پاس آئے. چنانچہ میری آپ سے آخری گزارش یہ ہے کہ اپنی محفلوں کا انعقاد جب آپ کیجئے، اور کیونکہ ہمارے بزرگ یہاں تشریف فرما ہیں، یہ میری جسارت ہے، میری گستاخی ہے اور آپ مجھے یقیناً معاف فرمائیں گے، لیکن میری ایک آپ سے دس بستہ گزارش ہے، جب آپ اپنی محفلوں کا انعقاد کریں تو کچھ باتوں کا خیال رکھیں. دنیا میں ایک جو بہت بڑی مصیبت اس وقت ہے، یہ جو اس وقت چلچلاتی ہوئی دھوپ ہے، وہ اس لیے ہے کہ سرمایہ داری نے دنیا کا نظام تہس نہس کر دیا ہے. سرمایہ داری نے تہس نہس کر دیا ہے. ہر چیز پر انسان مسلط ہونا چاہتا ہے اور مادہ پرستی کا غلبہ ہے. اب بچوں کو سمجھانے کے لیے، کیونکہ تھوڑی سی گاڑی زبان یہ تھی کہ آج کل مادیت یعنی پیسے کو اور دکھاوے کو فروغ دیا جاتا ہے. میں کہوں گا آپ اپنی محفلیں بالکل منفرد رکھیے، الگ رکھیے. آپ کو دیکھ کے واقعی لوگ اپنا طریقہ بدلیں گے. یہ جو گلپوشی کا سلسلہ ہے، میں جانتا ہوں کہ بہت خلوص سے کیا گیا ہے، محبت ظاہر کرنے کے لیے کیا گیا ہے اور یہ ایک رسم ہے، لیکن اس میں دو پہلو ہیں. میں کہتا ہوں کہ آپ کو اگر کسی کو کچھ دینا ہے تو ایک کتاب دیجیے، اور اگر کتاب نہ دینا ہو، کیونکہ ممکن ہے ان کے پاس بہت کتابیں ہوں، تو ایک ایسا پودا دیجیے جو اپنے گھر میں جا کے وہ لگائیں. ضائع ہونے والی چیزیں نہ دیجیے، ضائع ہونے والی چیزیں مت دیجیے، کیونکہ جب بھی وہ آدمی اس کو پانی دے گا یا وہ خاتون یا بچی اس کو پانی دے گی تو اس کو اس جلسے کی یاد آئے گی اور وہ دنیا کو ایک بہتر جگہ بنا رہے ہیں. تو یہ رسم بدل دیجیے، اس کی کوئی ضرورت نہیں. دوسری بات، وقت ہی سرمایہ. میں نے مولانا سے ابھی عرض کیا تھا کہ وقت بھی سرمایہ ہے، پھر میں نے اس کو بدلا اور کہا نہیں، وقت ہی سرمایہ ہے. الوقت کے سیف عربی میں کہتے ہیں. وقت تلوار کی طرح ہوتی ہے، کاٹتی چلی جاتی ہے، ہم لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا ہے کہ کہاں جا رہا ہے وقت. میں تنقید مقصود نہیں ہے، بالکل نہیں، کیوں آپ لوگ اپنے ہیں. یہ بات ہم آپ سے اس لیے کہہ سکتے ہیں کیونکہ آپ سے ایک نئی مثال قائم کرنے کی توقع ہے. غیروں سے کہیں کیا؟ تو چاہے وہ یہ گلپوشی وغیرہ ہے، اور یہ جو پلاسٹک وغیرہ ہے یا پلاسٹک کی بوتلیں ہیں، یہ بھی ختم کر دیجیے. گھڑے رکھیے یا کوئی بڑی شیشے کی بوتل رکھیے جس سے سب کو پانی دیا جا سکتا ہے. کیونکہ یہ جو چیز ہے، اس سے دنیا میں اتنا پولیوشن ہو رہا ہے، آپ کو یقین نہیں ہوگا. اب امریکہ میں اسٹڈی ہوئی ہیں کہ اس میں پلاسٹک کے ذرے ہیں جو آنکھ کو نہیں دکھائی دیتے ہیں، اس سے کینسر ہوتا ہے. کیا ہم لوگ کر رہے ہیں جو اپنی صحت بگاڑ رہے ہیں. تو کم سے کم جو آپ نے فرمایا غلام عباس صاحب کے، ہمارے ائمہ ہمارے لیے ذخیرہ چھوڑ گئے، لیکن ہم کو پڑھنا پڑے گا. پلاسٹک ہے، یہ ایسی چیزیں ہیں جو خراب ہو جاتی ہیں. بینر ہیں، کیا ضرورت ہے بینر؟ اگر بینر لگانا ہے تو ایسا بینر لگائیے جس پر امام کا قول ہو، حضور کی حدیث ہو، قرآن کی آیت ہو، جو باقی رہے. اب اس پر 4-9 جون لکھا ہوا ہے، یہ تو اس کے بعد خراب. اس پر ہمارا چہرہ ہے، اس کا کوئی کام نہیں. کیونکہ حق بات جو ہے، دیکھیے حق بات تلخ ہوتی ہے، بات تھوڑی سی بڑھ گئی ہے، لیکن مولانا مجھے معاف فرمائیں گے کیونکہ ظاہر ہے کہ وقت ہے نہیں زیادہ. یہ سب چیزیں جو ہوتی ہیں آدمی کے انا کے لیے ہوتی ہیں، اسی لیے نیتاؤں نے یہ سب شروع کیا ہے، یہ انا کے لیے یا اپنی انانیت کو مطمئن کرنے کے لیے. تو خلاصتاً آپ سے گزارش یہ ہے، برا نہ مت مانیے گا، لیکن ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمارے محفلیں نظیر بنے دنیا کے لیے، انوائرمنٹ کے لیے اچھے ہیں، ایک سبق اس سے آدمی حاصل کر کے جائے، حتیٰ یہ کہ ایک تحفہ ایسا ہو کہ وہ بھی سبق آموز ہو. تو یہ کچھ ایسی باتیں کرنا تھیں. اپنی راہ ہمیشہ منفرد رکھیے. حق کی راہ پر چلنے والی جماعت ہمیشہ چھوٹی ہوتی ہے اور اس کو احساس کمتری نہیں ہوتی ہے کہ ہم کم ہیں، بلکہ فخر ہوتا ہے. اور یہ احساس کمتری سے بچوں سے دور رکھنا آپ کی ہماری سب سے بڑی ذمہ داری ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.